رسول پاک کا کوئی کام کرنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کسی کام کو مستقلاً کرتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں تو وہ امت پر لازم ہو جاتا ہے۔ امت پھر اس کو ترک نہیں کر سکتی۔ جس کو آپ کبھی کبھی کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں وہ امت پر اس درجے کا لازم نہیں رہتا جس درجے پر وہ عمل لازمی ہو جاتا ہے جس کو رسول پاک نے بالاستقلال کیا، مستقلاً کیا اور چھوڑا کبھی نہ ہو۔ بعض ایسے کام ہیں جو آقا کریم نے زندگی میں ایک بار کیے، بعض ایسے ہیں جو چند بار کیے، بعض ایسے کام ہیں جن کو آپ نے مستقلاً کیا ہے، کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو کرنا یہ معمولی درجہ نہیں رکھتا۔ بعض کام آپ نے اس لیے چھوڑے تاکہ وہ امت پر میرے کرنے سے فرض نہ ہو جائیں، میرے کرنے سے، بلکہ اگر کسی نے اس پر اصرار کیا تو حضور نے ڈانٹ دیا۔ جس وقت حج کا حکم آیا کہ حج ادا کرو تو رسول پاک نے فرمایا بھئی تم پر حج فرض ہو چکا ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افی کل عامن، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے دوبارہ پوچھا افی کل عامن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر تیسری بار پوچھا افی کل عامن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تجھے روئے تو چپ کیوں نہیں کرتا؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ یعنی اس کو کہا کہ ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تجھے روئے تو چپ کیوں نہیں کرتا، خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی تجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ہاں نہ کہنے کا درجہ کیا ہے؟ اس سے مقام و مرتبہ سمجھے نا۔ تو مجھے پوچھ رہا ہے بار بار افی کل عامن، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، تو خاموش ہو جا، چپ کر جا، میں جو کہہ رہا ہوں بس اس کو لو اور آگے سے تکرار نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بڑی سختی سے منع فرمایا اس، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو پھر تمہیں بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اور اگر تم اس وقت پوچھو گے جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے جو تمہیں معاف کر دیا ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں معاف کر دیا ہے تو بار بار اس طرح کے سوال حضور سے کر کے، پھر حضور علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت تو نہیں کہ آپ کچھ فرما دیں اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ آپ ہاں کہہ دیں تو اس ہاں کے ساتھ بھی شریعت بنتی ہے، اور نہ کہہ دیں تو اس نہ کے ساتھ بھی شریعت بنتی ہے۔
یعنی آپ کا مقام و مرتبہ کوئی عام انسان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ محبوب پیغمبر ہیں اور آپ کے ذریعے سے ہی سارا دین ملا. اس لیے بعض چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانستہ چھوڑا ہے. آج ہمارے مذہبی لوگ بعض اوقات وہ پابندیاں لگاتے ہیں جو رسول پاک کی طرف سے ہیں ہی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پابندیاں نہیں لگائیں. لباس کے بارے میں رسول پاک کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسم کا ابھار نظر نہیں آنا چاہیے. ایسا لباس پہنو جس سے جسم کا ابھار وہ نظر نہ آئے. مرد کے لیے بھی یہی ہے، عورت کے لیے بھی یہی. یعنی مرد بھی اتنا ٹائٹ لباس نہ پہنے کہ جس سے اس کے جسم کی ساخت ظاہر ہو. میری بات کو سمجھے جی؟ یعنی ایسا لباس پہنے کہ اتنا ٹائٹ لباس اپنے جسم پر نہ پہنے کہ جس سے اس کے جسم کی نمائش ہو، پتہ چلے کہ اس کپڑے کے اندر جو ہے وہ جسم کس طرح کا ہے. اس سے منع کیا. دوسرا ارشاد فرمایا کہ تمہارا لباس خوبصورت ہونا چاہیے. یعنی یہ تلقین حضور کی نہیں کہ تم گندے مندے لباس میں رہو. سرکار تو خود بڑے نفیس ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسا تھا کہ خوشبوئیں نکلتی تھیں آپ کے وجود سے. اتنا خوشبودار وجود تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم حضور کو نہ پاتے تو ہم مدینے کی گلیوں بازاروں میں خوشبو سونگھتے سونگھتے حضور تک پہنچ جاتے. ایک خاتون کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ حضور کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے. تو آپ نے وہ کوئی شیشی لے کے آئی تھی یا آپ نے اس کو منگوایا تو آپ نے اپنی پیشانی مبارک سے اپنے پسینے کے 2 قطرے اس کو عطا کیے. وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جب تک زندہ رہی اس کے وجود سے خوشبو نہیں گئی. یعنی ایسا خوشبودار وجود آج بھی یعنی جن لوگوں کو ادراک ہے اس کا وہ سمجھتے ہیں اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں جو ہیں وہ دانستہ چھوڑی ہیں، لازم نہیں کی. لباس کے بارے میں یہ کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کا ابھار اس میں نظر نہ آئے، جسم کی پستی اور جسم کی بلندی اس میں سے ظاہر نہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ خوبصورت ہو، اچھا ہو، صاف ستھرا دھلا ہوا ہو یا نیا ہو. اس کے بارے میں باقاعدہ قرآن مجید میں نص موجود ہے. یعنی 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما. اے آدم کے بیٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی اسی آزمائش میں مبتلا کر دے جس آزمائش میں تمہارے باپ آدم کو اس نے مبتلا کیا تھا. تو جب انہوں نے وہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ لباس اتار دیا. اور دنیا میں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی ننگا کر دے اور پتہ ہی نہ چلے تمہیں کہ بھئی انسان کون ہے اور حیوان کون ہے. روک دیا، منع کر دیا.
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت اور کرم نوازی ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک طرح کا لباس نہیں پہنا. کیا؟ ایک طرح کا، یعنی یہ چیزیں اس میں ہوں جو میں نے عرض کی، لیکن ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی طرز کا حضور نے کوئی یونیفارم بنا دیا ہو امت کا. بھلا یہ کیوں کیا؟ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف عربوں کے نبی تو نہیں نا جی، کہ ایک ملک کے نبی ہوں یا ایک علاقے کے نبی ہوں. ہر علاقے کے موسم علیحدہ ہوتے ہیں، ضرورتیں انسانوں کی علیحدہ ہوتی ہیں. کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے گرمی جاتی نہیں، کئی ایسے علاقے ہیں وہاں سے سردی نہیں جاتی، کئی ایسے علاقے ہیں وہاں گرمی سردی دونوں لوگوں کو میسر ہے، ہر طرح کے موسم میسر ہیں. لیکن ہر علاقے میں تمام لوگوں کو ہر طرح کا موسم میسر نہیں. اور حضور ہیں کون؟ رحمت لل، یہ تو فرمایا نہیں رحمت للعرب، یا کسی خاص ملک کا نام لیا ہو، کسی خاص خطے کا نام لیا ہو. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوٹے سے اشارے سے مر مٹتے تھے صحابہ اکرام، اگر حضور اس طرح کی پابندی لگا دیتے تو کیا وہ اس پر عمل نہ کرتے؟ کیوں جی؟ ضرور کرتے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ پوری کائنات میں موجود ہے، جہاں کے حالات علیحدہ ہیں، موسم علیحدہ ہیں، تغیرات علیحدہ ہیں، کتنا پتہ تھا حضور کو کہ میرا دین کہاں تک پہنچنا ہے. اور آپ نے اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائیں جو انسانیت کے خلاف ہوں، جس پر انسان عمل ہی نہ کر سکے، چل ہی نہ سکے. نہ، بہت نیچرل اور فطری دین ہے. انسان کی فطرت کے ساتھ بہت ہم آہنگ ہے، میچ کرتا ہے، انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے. بولیں، انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے کہ انسان کی فطرت کچھ اور ہو اور رسول پاک حکم کچھ اور دے دیں. ایسا نہیں. اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ پابندی نہیں لگائی. تو بعض کام آپ نے اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ وہ امت پر فرض نہ ہو جائیں.